پرندوں کے پڑھنے والی تسبیح سبحان اللہ، پڑھنے کی طاقت اور معجزہ خود دیکھیں، جو بھی پڑھتا ہے کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے محبت ایسی ہی ہو جیسا کہ پرندے کا دل ہوتا ہے۔ یہ پرندہ، یہ چھوٹا سا پنچھی کبھی یہ شک نہیں کرتا کہ یہ اڑ نہیں پائے گا۔ اسے اللہ عز و جل پر بے حد توکل اور یقین ہوتا ہے۔ اگر تم بھی صرف اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھو تو اللہ رب العزت ایک ایسی محبت عطا فرمائے گا جو پہاڑ تک کو ہلا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ کر گرنا شروع ہو جائے تو آپ بھی وہی تسبیح پڑھیں جو تسبیح پرندے پڑھتے ہیں اور جس کی برکت سے انہیں رزق ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نہ صرف دولت مند بننا چاہتے ہیں بلکہ بہت تیزی سے اوپر بہت جلد بننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج آپ کو وہ تسبیح بتانے جا رہے ہیں جو پرندے کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے کچھ ہی دن میں وہ دولت مند بن جاتا ہے۔ پرندوں کی یہ تسبیح ہے کیا اور اسے کیسے پڑھا جاتا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت ایک حقیقت ہے۔ دولت اور پیسے کی وجہ سے نہ صرف دنیا والے آپ کی عزت کرتے ہیں بلکہ دین پر بھی اسی وقت آپ پوری طرح سے عمل درآمد کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس آپ کی ضروریات کے حساب سے دولت اور پیسہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یقیناً غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی دن غربت مجھے انسانی شکل میں مل گئی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایک اور جگہ حضرت علی کا ارشاد مبارک ہے کہ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ دنیا والوں کی بات چھوڑیں، رشتہ داروں کی بات چھوڑیں، اپنے سگے بہن بھائی بھی انہی بہن بھائیوں کی عزت کرتے ہیں، انہی سے ملنا پسند کرتے ہیں جن کے پاس دولت اور پیسہ موجود ہوتا ہے، جبکہ غریب بہن بھائیوں سے تو اپنے سگے بہن بھائی تک ملنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن پھر چاہے آپ رزق اور دولت کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، آپ تب تک نہ تو دولت مند بن سکتے ہیں اور نہ ہی رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں جب تک آپ ان دو باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں جاتے۔ پہلی بات یہ کہ کچھ چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، جیسے کہ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر چاہے وہ جو مرضی کر لے، اپنے وقت سے ایک سیکنڈ بھی زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق اور دولت کا اختیار بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ پھر چاہے جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی حکمت ہی کیوں نہ لڑا لیں، آپ کو اتنا ہی رزق ملنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو اس سے ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملنا اور اسی طرح اس سے ایک دانہ کم بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں ان تمام لوگوں پر جو یہ جانتے ہوئے کہ رزق ان کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے اور انہیں اتنا ہی رزق ملنا ہے جتنا کہ ان کی قسمت میں لکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ زیادہ رزق کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ جبکہ جو دوسری بات سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قسمت کو صرف ایک چیز ہی بدل سکتی ہے اور وہ ہے دعا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دعاؤں کے نتیجے میں قسمتوں کو بدلتے دیکھا ہے، اس لیے دعا کیا کرو اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانے اور بہت جلدی اور بہت تیزی سے قبول کروانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ رہتا ہے کہ آپ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب پسندیدہ تسبیح پڑھ لیں۔ یہ وہی تسبیح ہے جس سے پرندے صبح صبح پڑھتے ہیں اور جس تسبیح کی برکت سے پرندوں کو رزق ملتا ہے، اور کوئی بھی پرندہ شام کو بھوکا گھونسلے میں لوٹ کر نہیں آتا۔ ایک بار ایک شخص دادا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، میرے گھر میں رزق اور دولت اور پیسہ نہیں آتا، ہر طرف بے برکتی چھائی ہوئی ہے، میں جو کام کرتا ہوں اس میں میرا نقصان ہی ہوتا ہے، میرا کاروبار بھی نہیں چلتا، مجھے کوئی ایسا وظیفہ
وظیفہ، ایسا عمل یا ایسی دعا بتائیں کہ میرے رزق کے حوالے سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں اور میں دولت مند بن جاؤں۔ جس کے جواب میں داتا علی حجویری کا کہنا تھا کہ اے شخص، تم بھی وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دو جو تسبیح پرندے پڑھتے ہیں، اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد ہی پرندوں کو پیٹ بھر کر رزق ملتا ہے۔ صبح کے وقت جب تمام پرندے جاگتے ہیں تو سوائے ان 3 پرندوں کے یعنی کوا، چیل اور گدھ، تمام باقی کے پرندے ایک تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ کی تسبیح۔ لیکن کیونکہ پرندے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ گار نہیں ہوتے، اس لیے وہ صرف سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر تم بھی دولت مند ہونا چاہتے ہو تو اس تسبیح میں بس ایک اور چیز کو شامل کر کے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دولت تمہارے گھر میں ایسے آنا شروع ہوگی جیسے سیلاب آنے پر پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، پرندوں کی اس عبادت یعنی پرندوں کی اس تسبیح کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے نوٹ کر لیں۔ جب بھی آپ نے صبح کے وقت اٹھنا ہے، آپ کی کوشش تو پہلی یہ ہونی چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھیں اور سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کریں، کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فجر کی نماز کے وقت ہی رزق دینے والے فرشتے آتے ہیں۔ جو لوگ اس وقت جھک رہتے ہیں، فرشتے انہیں رزق دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوتے ہیں، فرشتے ان کا رزق واپس اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کوشش کریں کہ آپ فجر کے وقت جاگیں اور فجر کی نماز ادا کریں، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ ایسا نہیں بھی کر سکتے تو جب بھی آپ صبح کے وقت اٹھیں، پھر چاہے آپ 8 بجے انہیں تو 9 بجے اٹھیں یا جتنے بجے مرضی اٹھیں، تو آپ نے اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہیں تو کوئی اور سا بھی چھوٹا درود پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہتر رہے گا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ایک بار درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار گن کر استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، یعنی آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب کوئی بھی شخص استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں پر معافی طلب کرتا ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے اور اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ، میں گناہ گار ہوں لیکن تو بخشنے والا ہے، اس لیے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ بعض دفعہ ہماری قسمت میں تو بہت دولت اور بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن صرف ہمارے ہاتھوں کے کیے گئے گناہ ہمارے گھر میں اور ہماری زندگی میں دولت کو آنے نہیں دیتے، اور ہم اپنی پوری زندگی مفلسی میں صرف اپنے ہاتھوں کیے گئے گناہوں کی بدولت گزار دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے 33 بار آپ نے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کم از کم 33 بار ہی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے سبحان اللہ، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے سبحان اللہ۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ نے پورے 33 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سبحان اللہ کا کہنا زبان پر بہت زیادہ ہلکا ہے، لیکن سبحان اللہ وزن میں اتنا ہی زیادہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقیں موجود ہیں، ان تمام مخلوقوں کو صرف سبحان اللہ کے وسیلے سے، سبحان اللہ کے ذریعے سے رزق ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا اللہ، میری رزق کی کچھ میرے تمام دولت پیسے کے مسئلوں کو دور فرما دے اور مجھے دولت عطا فرما، رزق عطا فرما۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار کر
کرتے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کاروبار کے لیے دعا کرنی ہے، تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دولت کے وسیلے وسائل پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرمائے، کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیے گا رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ دعا مکمل کر لینے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کچھ ہی دن کے اندر آپ دیکھیں گے رزق اور دولت کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے تھے وہ ایسے دور ہوں گے، جتنے بھی مسائل تھے وہ ایسے دور ہو جائیں گے جیسے دور ہونے کا حق بنتا ہے۔ آپ کے گھر دولت آنے لگے گی، رزق آنے لگے گا، پیسہ آنے لگے گا، اور جتنے بھی آپ کے پیسے اور دولت کے حوالے سے خواہشیں تھیں وہ تمام پوری ہو جانے کے باوجود بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا فرما دیں گے آپ کی انشاءاللہ تعالی 7 نسلوں تک وہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور ایمان رکھ کر، اور جو 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں رزق کے حوالے سے، ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر سبحان اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔